السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ایوری باڈی، ہاؤ آر یو آل؟ آج میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی حدیث شیئر کرنے والی ہوں، اور اس میں ایک چھوٹی سی سنت بھی ہے. اچھا، جہاں سنتوں کی بات آتی ہے تو ہم ایک چیز نوٹس کریں گے. ہمیں نا زندگی دو چیزوں پر گزارنی تھی، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق پہ اور ایک نبی کے طریقے پہ، یعنی سنتوں پہ. تو ہم سنتوں کی تو ہم بالکل ہی بھول گئے ہیں. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ ایگزیکٹلی کیا ہے اور کیا ہماری سنتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مگر ہم وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور کرنا تو شاید دور کی بات ہے، اور کچھ لوگ تو ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں. یس، میں نے یہ نیت کری ہے کہ ہم آج سے انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہ نیت کریں کہ ہم سنتوں پہ ضرور عمل کریں گے. اور بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی سے ہی شروع کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی نبی کے طریقے پہ گزارنی ہے. تو ہماری زندگی انشاءاللہ بہت خوبصورت ہو جائے گی. لائف میں بہت چینجز آئیں گے، اور اگر ہم چیزیں نوٹس کریں گے نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنا ہمارا لائف اسٹائل جو ہے نا وہ ایک ہیلدی ہو جائے گا. سب کچھ اتنا سیٹل ہو جائے گا کہ ہمیں کسی اور چیز کی یا کسی موٹیویشنل ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صرف ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حقوق یعنی قرآن اور نبی کا طریقہ یعنی کہ سنتوں پہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ. جو ایک چھوٹی سی حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 4 چیزیں کرنی ہیں. اب 4 چیزیں کیا ہیں؟ سلام کو عام کرنا ہے. اب سلام کو عام کرنا کیا ہے؟ سنت تو ہے، لیکن آج کل ہم نے کیا کر دیا ہے، اسے ہائی ہیلو میں چینج کر دیا ہے. اور کبھی کبھی تو ہم پورا سلام ہی نہیں کرتے ہیں، اور یا پھر ہم غلط سلام کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، پتہ نہیں کس کس طرح کے استغفر اللہ سلام کرتے ہیں لوگ. پتہ ہے یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا، یہ ہم کسی کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم غلط سلام کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم نے اس کو بد دعا دے دی ہو، اس کو کچھ غلط کہہ دیا ہو. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوا نا. تو ہم سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، آج سے ہمیں اپنے سلام کو ٹھیک کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس، آج سے ہم یہ نیت کریں گے کہ جتنا ہو سکے ہم سلام کو عام کریں گے، نبی کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے. اور اچھا، کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہم جس کو جانتے ہیں اس کو ہی سلام کریں گے. نہیں، آپ جس کو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں گے. مان لیں آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو کوئی بڑا یا بوڑھا کوئی انسان مل جاتا ہے، تو انہیں آپ ریسپیکٹ کے طور پر آپ انہیں سلام کریں. اس سے کیا ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی، اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ اس انسان کو لگے گا یہ کتنی اچھی پرورش ہوئی ہے، اور یہ کتنا مجھے ریسپیکٹ دے رہا ہے کہ مجھے جانتا بھی نہیں ہے، یہ مجھے سلام کر رہا ہے. اس لیے بھی ہمیں سلام کو عام کرنا ہے. دوسرا چیز، لوگوں کو کھانا کھلانا. آج کل ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کتنی کم ہو گئی ہیں. زکوٰۃ دینا، یا زکوٰۃ کے بنا بھی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور رمضان میں ہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یا پھر رمضان میں ہی لوگوں کو ہم کھانا کھلائیں گے. کیوں ایسا کیوں؟ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہم زکوٰۃ لوگوں کی مدد کرنا اور کھانا کھلانا یہ تو 12 مہینے ہی ہے نا. تو اس میں ہم کوئی پرٹیکولر ٹائم یا کوئی پرٹیکولر دن تو نہیں ہے. تو پلیز کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے تو لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں. وہ نیکیاں کریں جس کا گواہ آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو. لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں جس بھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. نہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ آسانی ہو، خوبصورت ہو، ہمارے رزق میں تنگی نہ ہو، ہماری زندگی سکون والی ہو. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو
کھانا کھلانا ہے، ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے۔ اور پھر تیسری چیز تھی کہ رات میں تہجد پڑھنا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، میں جتنا بولوں آپ سے اتنا کم ہے۔ رات میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، ایسا ہے جس انسان کے لیے اس سے بڑے گولڈن اپورچونٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ رات میں تہجد کی پابندی ضرور کریں۔ بے شک ہمیں سب سے پہلے جو پانچوں ٹائم کی نمازیں پوری کرنی ہیں، اگر ہم پانچوں ٹائم کی نمازیں پوری پڑھتے ہیں اور فرض نماز اگر ہم فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پہلے فرض نماز پہ دھیان دیں، اور فرض اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اپنی نفل نماز تہجد پر پلیز پلیز دھیان دیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ نماز ہے۔ جب آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، صرف آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ، پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کیا تو چینجز آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تین چیزیں ہو گئی ہیں، سلام کو عام کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، مدد کرنا ہے، اور تیسرا رات میں نماز پڑھنا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہو۔ چوتھی چیز ہے رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو توڑنا نہیں۔ تو ہم آج کل ایسا دیکھتے ہیں جو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، موسٹلی ان سے ہی نہیں ملتے ہیں، ان سے ہی اتنی دوریاں ہو گئی ہیں کہ ان سے حال چال پوچھے ہوئے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو پلیز رشتہ داروں سے ملیں بھی، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے رشتہ دار میں سے کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو مدد کریں، ان کے کام آئیں، اور کچھ بھی ایٹ لیسٹ ان سے بنا وجہ بنا مطلب سے ملنے چلے جائیں، کیونکہ ہمیں نا آج کل کسی سے ملنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ان سے مل کے ہمارا کیا فائدہ ہوگا، یا ان سے مل کے ہمارا کیا مطلب نکلتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی کریں جو بنا غرض کے اپنے رشتہ داروں کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ پلر ہیں، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے؟ حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ، اور لوگوں میں سب سے پہلے کون؟ رشتہ دار، اور ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو قیامت کے دن سوچیں کوئی رشتہ دار آ کر یہ کہہ دے کہ میں پریشان تھا، میں تکلیف میں تھا، لیکن یہ تو اپنی لائف کو سیٹل کرنے میں اتنا بزی تھے کہ اس نے ہمیں دیکھا بھی نہیں، تو کیا آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ تو پلیز اپنی فیملی کے علاوہ بھی اپنے رشتہ داروں پر بھی دھیان دیں، ان سے بھی ملیں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو توڑیں نہیں۔ اگر ہم نوٹس کریں کہ یہ چار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کر لیتے ہیں، تو نبی کی سنتوں پر عمل کر لیتے ہیں، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ تو پلیز اپنی زندگی میں دو چیزیں لائیں، کچھ زیادہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جس سے ہمیں ہی فائدہ ہے، اور بے شک بالکل ہمیں فائدہ ہے۔ اور اگر ہم لوگوں سے ملیں گے، محبت سے ملیں گے، تو اس میں ہمیں کیا محبت نہیں ملے گی؟ اور قیامت کے دن یہ ہماری نیکیوں میں نہیں لکھا جائے گا، ہمارے نامۂ اعمال میں یہ نہیں لکھا جائے گا؟ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہی ہے، ہمارے لیے ہی ہے نا؟ تو ہماری آخرت کے لیے ہے، ہمارے نامۂ اعمال کے لیے ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کرنی ہے، بیکوز ٹرسٹ می، یہی چیزیں ہیں جو قبر میں، ہماری آخرت میں اور جنت الفردوس میں لے جانے کے کام آئیں گے۔ پلیز آج سے نیت کریں کہ ہم آج سے عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے، اور ہم سب کی یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں اسے قبول کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔